अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम दिल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो 14 अगस्त 1947 यानी इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। 14 अगस्त 1947 बहुत अहमियत का हामिल है ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, एक ख़ुद मुख्तार रियासत, मुस्लिम रियासत के तौर पर इस दुनिया में उभरा था। और इसी वजह से और इस जदोजहद की कामयाबी की वजह से बहुत सारे ऐसी बातों को झूठा करार दे दिया गया जो कि ये कहते थे कि पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही कोई ऐसी रियासत क़याम पजीर हो सकती है। कायद-ए-आज़म और उनकी टीम, जो कि बहुत पढ़े लिखे और कामयाब लोग थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां सर्व कर दी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जदोजहद में उन्होंने कई साल लगा दिए और उसके बाद आखिरकार उनकी मेहनत से, अनथक मेहनत से, कोशिशों से और मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान अमल में आया और अभी माशाल्लाह 70 साल से भी ऊपर अरसा पाकिस्तान को हो चुका है। इंतख़ाबात जो कि वजह बने, इलेक्शंस जो कि वजह बने पाकिस्तान के क़याम की, उनकी तरफ अगर नज़र डालें तो 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल कांग्रेस से हार गई थी, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट था कि हम और हमारे आबा व अजदाद शुरू से हिंदू बरादरी के साथ रहते आ रहे हैं, तो हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद भी अलग नहीं हुए तो हम क्यों अलग हों। उनका एक माइंड सेट, एक ऐसा उनका जो है कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि वो अलग नहीं होना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि हमारी नस्लें भी इसी तरह से इकट्ठी रहें, क्योंकि हमारे कारोबार इनके साथ मुंसलिक हैं, हमारे त्यौहार, हमारा रहना खाना पीना इनके साथ मुंसलिक है, हम इस तरह से अलग नहीं हो सकते थे। दोनों अंग्रेज़ की ग़ुलामी में, लेकिन माइंड सेट उनके यही थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही मंशूर था कि मुसलमान और हिंदू आपस में इकट्ठे रहें और एक ऐसी आज़ाद रियासत बरसग़ीर आज़ाद हो जाए और ये दुनिया पर आए, अंग्रेज़ उसको छोड़ के चला जाए तो अक्सरियत में रहने वाली पार्टी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही होगी, तो वो फिर इस पर रूल करेंगे और इस तरह मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहेंगे। लेकिन कायद-ए-आज़म जो कि अल्लाह ताला की मदद से उभरे और उन्होंने ये मंशूर सामने पेश किया कि मुसलमान तो अपनी अलग ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत चाहते हैं, ताकि जहाँ पर वो और उनकी नस्लें इस्लामी लिहाज से, इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें, आज़ाद हों। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ाद हैं, सिर्फ़ उन्हीं लोगों की अनथक कोशिशों की वजह से, मेहनत की वजह से और उस खूनी हिजरत के बायस भी आप देख लें कि दुनिया की सबसे बड़ी खूनी हिजरत करार दिया गया है उस हिजरत को, जो कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने के बाद हुई, जब हमारे मुसलमान आबा व अजदाद जब इंडिया से पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे थे, अपना साजो सामान जो वो साथ ले सकते थे और बच्चों को, फैमिलीज़ को, रिश्तेदारों को लेकर ट्रेनों पर अगर आप पुरानी पिक्चर्स उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रेनें लदी भरी हुई होती थी सामान और लोगों से, और वो
ٹریول کرتے تھے اس طرح، اور راستے میں بہت سارے مسائل درپیش رہے۔ ہندو اور سکھ برادری کے لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے بھی جوابی کارروائی کی، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ نقصان اور انسانیت کا خون بہایا گیا اس وقت۔ بہرحال 1937 میں جو الیکشنز میں قائد اعظم کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے قائد اعظم UK چلے گئے تھے، اور اس کے بعد علامہ اقبال جنہوں نے یہ الگ ریاست کا خواب دیکھا تھا، مسلمانوں کی الگ ریاست کا خواب پورا کرنے کے لیے انہوں نے قائد اعظم کو دوبارہ واپس لانے کی جدوجہد کی، اور وہ UK گئے، وہاں سے قائد اعظم کو واپس لے کر آئے، اور اس کے بعد قائد اعظم واپس آئے۔ 1946 میں جو الیکشنز ہوئے تھے، میجر الیکشنز ہوئے تھے انڈیا میں، ان میں تقریباً 6 پارٹیز حصہ لے رہی تھیں، جن کے نام کچھ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ ہے، اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس ہے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر یونینسٹ پارٹی ہے۔ یہ پنجاب میں جو 57% یعنی 57% جو مسلمان آبادی تھی اس کی نمائندگی کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں جو کہ پنجاب میں 57% مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سکھ عقلی دل تھا، پانچویں نمبر پر خاکسار اور چھٹے نمبر پر ارڑ، یہ 6 پارٹیز تھیں۔ تو ان میں جو خاکسار اور ارڑ تھے انہوں نے تو کوئی سیٹ حاصل نہیں کی 1946 کے الیکشنز میں۔ اس کے بعد یونینسٹ پارٹی ہے، تو یونینسٹ پارٹی نے 20 سیٹس حاصل کیں۔ اس کے بعد سکھ عقلی دل 22 سیٹوں کے ساتھ پیچھے رہا، انڈین نیشنل کانگریس 51 سیٹس لے کر پیچھے رہی، اور انڈین نیشنل کانگریس کے پیچھے رہنے کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ 73 سیٹس کے ساتھ پورے برصغیر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، اور یہ مدعا سامنے رکھا گیا انگریز حکومت کے، برٹش رول کے، کہ ہم نے اپنی ایک مسلمان یعنی اسلامی ریاست الگ بنانی ہے جس میں ہم تمام مسلمان الگ سے رہیں۔ دیکھیں پاکستان میں صرف مسلمان نہیں رہتے، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن اقلیتیں بھی رہتی ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے اقلیتوں کو یہ حقوق ان کے پورے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے بھی یہی کہا، اسلام بھی آلریڈی یہ کہتا ہے، قائد اعظم نے اسلام کی بات ہمیں کنوے کی، تو ان کے اپنے حقوق ہیں باقاعدہ۔ دیکھا جائے تو بہت مشکل وقت رہا تھا مسلمانوں پر اس وقت، لیکن آج ہم جو اس جنریشن کے لوگ ہیں، آپ اور میں جو مجھے سن رہے ہیں اور میں، کہ ہم اس مقصد پر عمل نہیں کرتے جس مقصد کے لیے اتنی زیادہ جدوجہد ہوئی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، 14 اگست کا دن آ رہا ہے، کائنڈلی 2-3 چیزیں اپنا لیں، اپنی شخصیت میں ان چیزوں کو بھر لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں آپ یہ ہماری اگلی نسل کو کنوے کریں، میں اگلی نسل کو کنوے کروں، تو اس میں پاکستان کا بھلا ہے، پاکستان کے لیے کامیابی ہے۔ آج کل ایک چیز بہت زیادہ وہ ہو چکی ہے کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں کام، جب اللہ چاہتا ہے تو آپ کے کام ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کو ناجائز کرنے کی کوشش نہ کریں، جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کے لیے خدا نے پہلے ہی رکھ دیا، یہ مسلمان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی چیز کو ناحق کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ رشوت سے بچیں، رشوت لیں بھی نہیں، رشوت دیں بھی نہیں، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، حرام ہے، غلط ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیں، چاہے وہ کوئی ہندو ہے، چاہے وہ کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا بھائی مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے میرے اور آپ کے ساتھ، کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اخلاق ہمارے صحیح نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں مانتا ہوں جو انسان سیدھے اور صاف دل کے ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے اس طرح، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط باتوں کو برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے اخلاقیات پر فرق پڑتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ میں بذات خود انسان، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ سب بھی کوشش کریں، اخلاق رکھیں آپس میں، اور بھائی چارہ رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، پیار و محبت اور ہم آہنگی کا ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں اس 14 اگست پر، کہ پاکستان کے لیے کوشش کریں، تہہ دل سے جدوجہد کریں، کوشش کریں کہ ہمارا ملک
کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا جائے اور کامیاب ترین ریاست بنے اس پوری دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ 14 اگست کو آپ کم سے کم 2 نوافل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں دل سے کہ پاکستان کو خدا کامیابی دے، اور جن بھی مشکلات میں پاکستان گھرا ہوا ہے ان سے اسے اللہ پاک نکالے۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت زیادہ مبارک ہو، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، جو بھی آپ کے سرکل میں لوگ آتے ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کا خیال رکھنا پاکستان کا خیال رکھنا ہے۔ ان سے اچھی طرح سے رہیں، پیش آئیں۔ اگر آپ ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تو بگاڑیے مت، بس اتنا چھوٹا سا کام ہے جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان کوشش کرے، باقی رزلٹ انسان پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ میرا یہی ماننا ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، رزلٹس اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہی ایمان ہے۔ اور جشن آزادی آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ جشن آزادی کی دعاؤں میں جب آپ دعا کریں گے ملک پاکستان کے لیے تو چھوٹی سی دعا اپنے اس بھائی کے لیے بھی کر دیجیے گا، اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ ٹیک کیئر۔ پاکستان زندہ باد۔